حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ اس کو عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کو سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اس کو قیام کا لطف نہیں مل سکتا، چاہے وہ سین حرم میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے۔ اور جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کر دیتا ہے اور اپنی نظر کو ناپاکی سے اور اپنی نظر کو بدی سے محفوظ رکھتا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، جب رکوع کرے گا تو رکوع کا لطف نصیب ہوگا، جب قیام کرے گا تو قیام کا مزہ نصیب ہوگا۔ عبادت اور ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے، تو جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا، بلکہ حضور نے اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم علیہ السلام کے ردیف تھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند ارجمن، اور یہ تھے بڑے خوبصورت، حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری کے اوپر تشریف فرما تھے۔ تو ایک قبیلے کی ایک خوبصورت عورت حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھی، تو حضرت فضل بن عباس کی نظر پڑ گئی، بلکہ ان کے چہرے پر نظر جم گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام اسی عالم کے اندر پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور پکڑ کے دوسری سمت کر دیا، اور لوگوں کے سامنے اس مثال کو رکھا کہ کوئی جتنا مرضی متقی اور معتبر کیوں نہ ہو وہ نظر کی حفاظت کرے، جس کی نظر پاک رہے گی اس کو باقی معاملات کے اندر خیر رہے گی، کیونکہ سب سے پہلے نظر بھٹکتی ہے، جب نظر بھٹکتی ہے تو خیال بہکتے ہیں، جب خیال بہکتے ہیں تو پھر انسان زنا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے دواعی زنا سے ہی روک دیا، اس لیے کہا سب سے پہلے تم اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر زنا کرتی ہے، فزن العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلك كله ويكذبه۔ فرمایا کہ انسان کی نظر کا زنا یہ ہے، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے کسی کو، اور فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ بات کرے، پھر نفس جو ہے اس کی تمنا کرتا ہے اور اس کی آرزو کرتا ہے، پھر انسان کی شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تمام کی تمام، اور یا پھر ان تمام کی وہ نفی کر دیتی ہے۔ دو صورتوں میں ایک صورت ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی آواز سے بھی حفاظت کرے۔ آج کل موبائل کے ذریعے سے مختلف پیکج آئے ہیں اور گفتگو کا زنا اور نظر کا زنا پورے عروج پہ ہے۔ جب کسی قوم کے اندر یہ بدی پھیلتی ہے تو اللہ اس قوم سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج ہمارے میں برکت نہیں ہے، دولت کی کثرت کے باوجود بھی ہر بندہ شاکی ہے۔ جب تک ہماری نظر طاہر اور پاک نہیں ہوتی ہے ہمارے من کے اندر اجالے اور روشنیاں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔